الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. World Islamic Network has been and many more. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 9. Phone 377-3648. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزم سید مجتبیٰ رضوی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں اور یہ احترامی کلمات میں ان کے سن و سال کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے فضل و کمال کی بنا پر استعمال کر رہا ہوں. جس حفظ قرآن کا مظاہرہ ابھی آپ کے سامنے ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ کے اسی شہر کا ایک کمسن بچہ ہے جو مختصر دعا کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد حفظ قرآن کے مظاہرے کا سلسلہ شروع ہوگا. کیا نام ہے؟ علی حسن سلم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، وہ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اصل پروگرام کا آغاز ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اجم البلا و بیاء الکفا وانکتف الکتاب وانقطع الرجا وجاءت العظم ذات السما ونت المستعان الیک المتقى والیک المول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلة فيجوان بكهم فيجر عاجلا قريبا قلب البتر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافران أنتواني فإنكما ناطران یا مولانا یا صاحب الجمال یا مولانا یا صاحب الجمال. الگوت الگوت الگوت
أدقني 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 أتا 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 الأجل 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 يا يمين بقي محمد وعلى التعين. بسم الله الرحمن بس بیٹا الرحيم. کافی ہے، شاباش جی طرف ماشاء اللہ شاباش. اب قرآن مجید سے متعلق ایک مختصر تعارفی نظم جناب مولانا ظہور امام صاحب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اصل مظاہرے حفظ قرآن پیش کیا جائے گا. قرآن کے سلسلے میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے سلسلے میں علامہ جوادی معاذ اللہ کی یہ نظم آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے. جب لب انساں پہ آئیں آیتیں قرآن کی، جب لب انساں پہ آئیں آیتیں قرآن کی، رفتہ رفتہ تربیت ہونے لگی اذہان کی. سامنے نظروں کے آئیں صورتیں قرآن کی، اور دل کرنے لگے طے منزل ایمان کی. اس لیے چھوڑے گئے ہمراہ اس کے اہل بیت، اس لیے چھوڑے گئے ہمراہ اس کے اہل بیت، ان کے دم سے صورتیں زندہ رہیں قرآن کی. اس لیے چھوڑے گئے ہمراہ اس کے اہل بیت، ان کے دم سے صورتیں زندہ رہیں قرآن کی. قدر کی رات اس لیے اترا ہے عرش پاک سے، قدر کی رات اس لیے اترا ہے عرش پاک سے، اب یہی تقدیر ہے ہر صاحب ایمان کی. قدر کی رات اس لیے اترا ہے عرش پاک سے، اب یہی تقدیر ہے ہر صاحب ایمان کی. ہر مسلمان کے لیے ایک زندگی قرآن ہے، ہر مسلمان کے لیے ایک زندگی قرآن ہے، اور حسین ابن علی ہیں زندگی قرآن کی. ہر مسلمان کے لیے ایک زندگی قرآن ہے، اور حسین ابن علی ہیں زندگی قرآن کی. گر مسلمان نقطۂ با پر بھی کر لیتا نظر، گر مسلمان نقطۂ با پر بھی کر لیتا نظر، ایک مکمل شکل آ جاتی نظر قرآن کی. گر مسلمان نقطۂ با پر بھی کر لیتا نظر، ایک مکمل شکل آ جاتی نظر قرآن کی. خاموشی کا اس کے جب دنیا اڑائے گی مذاق، خاموشی کا اس کے جب دنیا اڑائے گی مذاق، خود بخود آنے لگے گی یاد ایک بولتے قرآن کی. ہر قدم سجدہ ہوا اور سجاد سے انکار ہو، ہر قدم سجدہ ہو اور سجاد سے انکار ہو، روز اول سے یہی ہے زندگی شیطان کی. ہر قدم سجدہ ہو اور سجاد سے انکار ہو، روز اول سے یہی ہے زندگی شیطان کی. اب بھی موقع ہے پڑھو تفسیر آل مصطفیٰ، اب بھی موقع ہے پڑھو تفسیر آل مصطفیٰ، جن کے لب سے بولتی ہیں آیتیں قرآن کی. اب بھی موقع ہے پڑھو تفسیر آل مصطفیٰ، جن کے لب پہ بولتی ہیں آیتیں قرآن کی. جلوے نور خدا دیکھا وہی ہم نے کلیم، جلوے نور خدا دیکھا وہی ہم نے کلیم، روشنی نکلی جہاں سے مقصد قرآن کی. احسنتم.
عمران رسول صاحب جہاں ہو ذرا آگے تشریف لے آئیں. پروگرام کے آغاز سے پہلے یہ اعلان ضروری ہے کہ آج جو مظاہرہ حفظ قرآن ہونے جا رہا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ کم سے کم 5 دن تک بمبئی شہر کے مختلف مراکز میں قائم رہے گا. اور انشاءاللہ آج کے مظاہرے کے بعد آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں، بلکہ اس مظاہرے کو دیکھنے کے بعد آپ خود تشریف لائیں گے، بچوں کو ساتھ لائیں گے یا بچے آپ کو اپنے ساتھ لے آئیں گے. انشاءاللہ دوسرا پروگرام کل ٹھیک 9 بجے خواجہ مسجد بالا گلی میں ہوگا. پرسوں اتوار کے دن نماز ظہرین کے بعد باندرا خواجہ مسجد میں اور نماز مغربین کے بعد 9 بجے شب میں مغل مسجد میں. اس کے بعد دوشنبے کو 9 بجے رات میں یہی پروگرام انشاءاللہ ممرہ میں ہوگا اور اس کے بعد دیگر مقامات کا اعلان ہوتا رہے گا. یہ خاکہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دیا گیا ہے تاکہ ذہنی طور پر آپ حضرات ان پروگراموں میں شرکت کے لیے تیار رہیں اور دوسرے برادران اسلام کو بھی باخبر کریں، بلکہ انہیں اپنی طرف سے دعوت دیں. کیا چاہیے؟ ادھر چاہیے، میدان میں آئیے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ حسن اتفاق ہے کہ آج حفظ قرآن کریم کا جو مظاہرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس پروگرام کا آغاز ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ماہ رمضان جس کی تعریف خود قرآن مجید نے یہ کی ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. سورہ مبارک قدر میں اعلان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور قدر کی رات وہ ہے جس میں انسان کے سال بھر کے مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے. جو حضرات اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اس رات کا نام شب قدر ہو گیا، بلکہ پروردگار نے اعلان ہی یہ کیا ہے کہ ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا ہے. یعنی جو رات اللہ نے معین کی تھی انسان کے مقدر کو طے کرنے کے لیے، اسی رات میں مالک نے لوح محفوظ سے قلب مبارک پیغمبر اکرم پر قرآن نازل کر دیا تاکہ مسلمان کو یہ معلوم رہے کہ مقدر بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوتا ہے. اگر مسلمان اپنے مقدر کو بنانا چاہتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ہے قرآن حکیم، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کے معنی کا سمجھنا اور قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنا. خدا غریق رحمت کرے مرحوم جمال الدین افغانی اسد آبادی نے جب عالم اسلام کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کا پروگرام بنایا تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا
کس قدر افسوسناک بات ہے کہ وہ قرآن جس کو پروردگار عالم نے مردہ انسانوں کو زندہ بنانے کے لیے نازل کیا گیا تھا، اس قرآن کا استعمال فقط مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی میں قرآن کھولا جائے، قبرستانوں میں قرآن پڑھا جائے، نئے مکان میں انسان داخل ہو تو قرآن کو پہلے لے جا کر رکھ دیا جائے جب کوئی پڑھنے والا اس مکان میں نہ پہنچا ہو۔ جب لڑکیوں کو رخصت کیا جائے تو ان کے ساتھ قرآن بھیجا جائے مگر جزدان میں لپیٹ کر تاکہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اور اس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کا جتنا سامان مسلمان فراہم کر سکتا تھا، اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کا سامان فراہم کیا، اور فقط گھروں میں قرآن کے رہنے ہی کو اپنے لیے وسیلہ شرف سمجھ لیا، اور یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس مقصد کو پورا کر دیا جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت سرکار دو عالم مالک کی بارگاہ میں جو فریاد کریں گے، اس فریاد کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پروردگار ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے مالک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا، میری قوم نے اس قرآن کو قابل توجہ نہیں قرار دیا، یا اس لیے کہ پڑھا نہیں، یا اس لیے کہ سمجھا نہیں، یا اس لیے کہ اسے محفوظ نہیں کیا، یا اس لیے کہ اس کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ یہ تمام طریقے ہیں قرآن مجید کو نظر انداز کر دینے کے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ ماہ مبارک رمضان جو ماہ نزول قرآن ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں عام طور سے جن گھروں میں قرآن نہیں کھلتے ہیں ان گھروں میں بھی قرآن مجید کھول ضرور دیا جاتا ہے، مگر کتنی شکایتیں اور فریادیں سننے میں آتی ہیں کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا اور قرآن ختم نہ ہو سکا۔ کتنا وقت مسلمان نے اپنے قرآن کو دیا ہے جو قرآن ختم نہ ہو سکا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں واقعاً تلاوت قرآن کو کوئی ذمہ داری، کوئی فریضہ اور کوئی شرف سمجھا جاتا ہو۔ چند مسجدیں ہیں، چند مراکز ہیں جہاں رسمی طور پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، اکثر جانے والے فقط نام لکھوانے کے لیے اور ماہ رمضان کے اختتام پر انعام لینے کے لیے ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے نہ کوئی قاری قرآن پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی حافظ قرآن پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس بات میں کوئی شک رکھتے ہیں کہ ہمارے اسی شہر میں جتنا اہتمام ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوتوں کے بارے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں انعامات کے بارے میں مختلف مراکز پر جو اہتمام کیا جاتا ہے اور جتنا سرمایہ تلاوت قرآن پر خرچ کیا جاتا ہے، کیا اتنے سرمایے سے ایک حافظ قرآن نہیں پیدا ہو سکتا تھا؟ کیا اتنے سرمایے سے ایک واقعی قاری قرآن نہیں پیدا ہو سکتا تھا؟ یہ بچہ جو آپ کے سامنے ہے، نہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، نہ یہ قوم ملائکہ سے ہے، نہ قوم جن سے ہے، آپ ہی کی قوم کا بچہ ہے۔ فقط باپ کو، ماں کو یہ شوق پیدا ہوا اور بچے میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ 11 مہینے کے اندر جتنے معلومات قرآن مجید کے اس بچے نے حاصل کیے ہیں، جس کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد مختلف مقامات پر جیسا کہ ان کے والد محترم تشریف فرما ہیں حجت الاسلام مولانا مسعود اختر صاحب، وہ تفصیل آپ کو بھی بتائیں گے جن طریقوں سے اس بچے نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، اور جس طرح قرآن مجید کے معلومات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے مختلف حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے حروف سے ہے، ایک کا تعلق قرآن مجید کی آیات سے ہے، ایک کا تعلق قرآن مجید کے سوروں سے ہے، ایک کا تعلق قرآن مجید کے موضوعات سے ہے، ایک کا تعلق قرآن مجید کے الفاظ سے ہے۔ آج شاید اس مختصر سے وقت میں سوائے حروف کے اور کوئی مظاہرہ نہ ہو سکے گا۔ آیات کا مظاہرہ کل ہوگا، سوروں سے متعلق معلومات اس کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی برقرار رہے گا۔ خدا کرے بحق محمد و آل محمد پروردگار ہمارے بزرگوں، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں اور ہمارے بچوں کے شعور کو بیدار کر دے کہ اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد ان میں بھی واقعاً تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کا جذبہ پیدا ہو، اور آنے والے سال میں ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ اب دوبارہ ہم کو باہر سے کسی انسان کو لانا پڑے۔ اسی شہر سے، اسی قوم کے بچوں میں سے ایسے بچے تیار ہوں
جو قرآن مجید کو اسی طریقے سے محفوظ کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی 2-4 سال میں بھی محنت کرنے کے بعد شاید اتنے معلومات قرآن مجید سے متعلق حاصل کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ قوم میں، عالم اسلام میں قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر یہ ایک الگ دنیا ہے جہاں قرآن مجید کے سارے معلومات ایک انسان اپنے دماغ اور ذہن میں محفوظ کر لے۔ کمپیوٹر تو ایک مشین ہے جس کا چرچا ساری دنیا میں ہوتا ہے، مگر جس دماغ نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، کیا پروردگار عالم نے اس میں کمپیوٹر سے کم کوئی صلاحیت رکھی ہے؟ اس کو تو خلاق بنایا تھا، اس کو صانع بنایا تھا، اسی نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی ہر راہ میں صرف کرتے ہیں۔ اگر نہیں صرف کرتے تو راہ قرآن مجید میں، اس حقیقت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے 2 دن پہلے اپنی تقریر میں یہ گزارش کی تھی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے گھر میں کم سے کم ماہ رمضان میں اتنی بڑی رات جو 6 بجے سے شروع ہوتی ہے اور صبح 6 بجے ختم ہوتی ہے، 12 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا وقت اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، وہ اذکار جو معصومین نے ماہ مبارک رمضان میں تعلیم دیے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اس گوشے میں چلے جائیں، وہ اس کونے میں چلے جائیں اور باقی لوگ یا سڑکوں پر کھیلتے رہیں بچے یا بستروں میں آ کے سو جائیں، لوگ بیٹھیں، کچھ تو قرآن مجید، دین اسلام، احکام، دعاؤں کا تذکرہ ہو تاکہ ہمارے بچوں میں یہ شعور بیدار ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا ذہن کمزور ہے، کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے ان صلاحیتوں کو غلط راہوں پر لگا دیا ہے اور صحیح راستوں پر نہیں لگایا ہے۔ مجھے یاد ہے اس بچے کا استاد ابھی چند ماہ پہلے جب میں قم کی زیارت سے مشرف ہوا تھا اور پہلی مرتبہ اس بچے کا مظاہرے حفظ قرآن وہیں ہوا تھا تنظیم المکاتب کے جامع امامیہ کے طلاب کی طرف سے، اور مجھے بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں جو ان کے استاد تھے علاوہ ان کے والد بزرگوار کے، انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر انسان اگر اپنے بچے کے ذہن کے سارے معلومات کو اکٹھا کرے تو وہ قرآن مجید کی آیات سے کچھ کم نہیں ہوتے ہیں جتنے معلومات ایک بچے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ گھر والے دنیا کے سارے خرافاتی معلومات اپنے بچوں کے ذہن میں جمع کر دیتے ہیں، آیات قرآن سے متعلق معلومات کو جمع نہیں کرتے۔ یہ بچوں کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے جو کتاب ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ کو اس کا حجم بھی معلوم ہے، آپ کو اس کے صفحات بھی معلوم ہیں، آپ کو اس کے اوراق بھی معلوم ہیں اور اس کی آیات بھی مشتبہ۔ قرآن مجید کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6236 قرآن مجید میں کل آیتیں 6236۔ جو لوگ اردو نہیں جانتے 6236 شاباش، 6236۔ قرآن مجید میں 6236 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اتنا سا ذخیرہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دستور اور ہمارا آئین ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو ٹٹول کے دیکھیں تو دنیا داری، چاہے وہ مارکیٹ کا ریٹ ہو، چاہے کرکٹ کا میچ ہو، چاہے فٹ بال کا اسکور ہو، چاہے سینما کے معلومات ہوں، چاہے روزانہ کی خبریں ہوں، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے بازار کے جھگڑے ہوں اور چاہے گالیاں ہوں، اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو ہر بچے کے ذہن میں شاید اس سے کچھ زیادہ ہی معلومات نکل آئیں گے۔ مگر یہ بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے مقدس ذہن کو ان خرافات سے یا بھر دیا یا بھر جانے دیا۔ ہم نے ان مقدس آیات سے نہ ان ذہنوں کو بھرا اور نہ ان کے لیے وہ ماحول پیدا کیا جس سے ان ذہنوں کو ان مقدس تعلیمات اور آیات سے بھرا جائے۔ پروردگار عالم مستقبل میں ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں جو پروردگار چاہتا ہے، جو پیغمبر اکرم چاہتے ہیں اور جو ائمہ معصومین کی رضا کا تقاضا ہے۔ میں اسی مختصر سی تمہید کے بعد جناب مولانا
مسعود اختر صاحب رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں. ایک نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص علامہ جوادی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ خدا نے انہیں یہ شرف بخشا ہے کہ اس وقت وہ سفرہ الہی کے میزبان کی حیثیت انہیں عطا ہے. قرآن کے لیے ایک بہترین حدیث ہے کہ قرآن سفرہ الہی ہے، یعنی الہی دسترخوان ہے. اس وجہ سے کہ جو ابھی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، قرآن کی مختلف معلومات، مختلف چیزیں ہیں، تو آپ کو حیرت نہ ہو کہ ایک آدمی قرآن کے اتنے معلومات کو کیسے جمع کر سکتا ہے. قرآن الہی دسترخوان ہے. ہر انسان جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اپنے ذوق کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق پسندیدہ چیزوں کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے اور کھاتا ہے. اسی طریقے سے یہ الہی سفرہ، الہی دسترخوان، اس پر بھی جب چاہنے والے بیٹھے تو اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے انہوں نے اس دسترخوان سے چیزیں حاصل کی اور اپنے کو سیر کیا. آیت جو میں نے پڑھی، بہترین اس کا مصداق یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جتنا ہو سکے، نہ کوئی فشار ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی دباؤ ہے، چھوٹ بھی ہے اور پابندی بھی ہے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن عزیزان گرامی، ہر انسان خود اپنے قلب سے پوچھ لے، ہر مسلمان، کہ اس نے اہل بیت کو کتنا اپنایا اور قرآن کو کتنا اپنایا. اس وجہ سے کہ آج دنیا میں جو مسلمان پستی اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں اپنایا جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا.
اور اسی طریقے سے اہل بیت کو بھی اس طریقے سے نہیں اپنایا جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا، جبکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ نہ ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ تلاش جستجو۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، تعلیمات اہل بیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تک جو کوتاہیاں تھیں قرآن اور اہل بیت کے سلسلے میں، اب ان پروگراموں کو دیکھنے کے بعد بالخصوص قرآن کے سلسلے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات رہی ہو آج سے پہلے، جیسا کہ بعض ذہنوں میں ہے اور بعض پروپگنڈے کیے جاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس ایک کوئی دوسرا قرآن ہے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں یا کسی دوسرے قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ شبہات دور ہو جائیں گے اور بس ایک پیغام اور پروگرام کا آغاز۔ اگر اس مجمع سے میں یہ سوال کروں کہ اس قرآن کو کس نے جمع کیا، تو میرے خیال سے آدھے سے زیادہ مجمع جواب دے گا فلانا نے قرآن جمع کیا۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، قرآن کو کسی نے نہیں جمع کیا، قرآن کو خدا نے جمع کیا ہے۔ قرآن میں نہ ایک حرف کم ہے اور نہ ایک حرف زیادہ ہے، قرآن میں نہ ایک حرف مقدم ہے اور نہ ایک حرف مؤخر ہے۔ قرآن آج جو ہمارے سامنے ہے، اسی صورت میں منوعاً اسی صورت میں نہ ایک حرف کم اور نہ ایک حرف زیادہ، نہ تقدیم اور تاخیر، کچھ نہیں۔ زمانہ رسول میں قرآن جمع ہو چکا تھا، اور میرے پاس اس پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ اگر ان دلیلوں کو ذکر کروں تو کئی گھنٹے کا خود یہ مستقل پروگرام درکار ہوگا۔ صرف ایک پیغام کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ یہ قرآن رسول اکرم کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا اور اسی صورت سے جمع تھا کہ جو آج ہمارے سامنے ہے۔ بہترین دلیل یہی حدیث ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اہل بیت۔ اگر کتاب خدا اسی صورت میں اس زمانہ رسول میں نہ ہوتی تو مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد آگے بڑھ کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، قرآن تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے، قرآن کے اوراق پراگندہ ہیں، کچھ صورتیں وہاں ہیں کچھ سورہ وہاں ہیں۔ لیکن کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن من وعن زمانے رسول اکرم میں جمع ہو چکا تھا۔ اور آج اگر بہت سے جلسے پروگرام ہوتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد کے سلسلے میں، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کافی ہے کہ صرف قرآن کو مان لیں اور قرآن پر عمل کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مختصر سا تعارف یہ کر دوں، یہ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 8 سال ہے، یعنی نواں چل رہا ہے، اور انہوں نے بچپنے سے نہیں کہ بچپنے سے شروع سے قرآن حفظ کیا ہو، نہیں، پار سال میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا جہاں علامہ موصوف بھی تشریف فرما تھے۔ اس سال سے پہلے وہیں پر جس کا تذکرہ ابھی موصوف نے کیا کہ علم الہدیٰ محمد حسین طباطبائی علم الہدیٰ، جس نے 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، جب مکے کی سرزمین پر مسلمانوں نے ان کے پروگرام کو دیکھا تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں قرآن پر تسلط ہے تو صرف انہیں ہے۔
جملہ یاد رہے کہ قرآن پر تسلط ہے تو صرف انہیں ہے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ شیعہ قرآن نہیں مانتے. جس سال میں تھا اس سال آغا وزیری صاحب، جناب وزیری صاحب تشریف لے گئے تھے. ان کے پروگرام کو جب مسلمانوں نے، ساری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا تو وہ بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں پڑ گئے، اور انہوں نے بھی تقریباً یہی اعتراف کیا کہ قرآن پر کام کرنے کا حق انہیں ہے. جب قرآنی کمالات اور وہاں کی سرزمین، چونکہ سرزمین نزول وحی ہے، وہاں پر قرآن کے سلسلے میں کچھ مجھے بھی شوق پیدا ہوا. وہیں پر میں نے یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ واپس آنے کے بعد اپنے بچوں پر قرآن کے سلسلے میں کام کروں گا. کام کرنا، زحمت کرنا میرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا وارث قرآن کا کام ہے. آنے کے بعد کام شروع کیا. اب یہ قرآنی برکات کہہ لیجئے یا اسباب و علل بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ اس محفل کا شرف یہ بھی ہے کہ اس محفل میں میرے والد محترم بھی تشریف فرما ہے. والد محترم یہاں سے حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ایران سے، اور دونوں آدمی وہاں سے واپس ہوئے. 1 سال کچھ مہینہ والد محترم ایران تھے. ان کے قدم کی برکت بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے رہنے میں ہی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور ایران چھوڑنے سے پہلے ان کے حفظ مکمل کر لیا. اور قرآن پر کام کرنا، قرآن پر تسلط حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پر ایک جملہ آغا وزیری کا، جناب وزیری صاحب کو میں دہرا دوں کہ وہ ہر جگہ کہا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس دنیا میں میری ناقص جستجو کے مطابق، میری معلومات کے مطابق، اگر اس وقت پوری دنیا میں مجتبیٰ سے بہتر قرآنی سلسلے میں کوئی ہے تو صرف یہی 2 بچے ہیں، محمد حسین طباطبائی اور محمد صادق وزیری. تو وزیری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن حفظ کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور قرآن کو بھولانا دنیا کا سخت ترین کام ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن پر کام کیا جائے. بس مختصر سا خاکہ میں پیش کروں گا کہ قرآن پر انہوں نے کس طریقے سے عبور اور تسلط حاصل کیا ہے. اور یہ ایک پیغام میرا ہر پروگرام میں آپ یاد رکھیے گا. آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں قرآن کے سلسلے میں، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ آپ کی نیت امتحان نہ ہو کہ میں مجتبیٰ کا امتحان لے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ الہی کتاب ہے، اس کا کوئی انسان امتحان نہیں لے سکتا. یقیناً آپ سوال کریں، لیکن سوال کرنے کی نیت صرف یا تو یہ ہو کہ اپنی معلومات میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اپنی خوشحالی اور قرآنی تنوع کی بنا پر. اگر تمام معلومات کو جدا جدا بیان کیا جائے تو تقریباً 130 طریقے ہوں گے جن طریقوں پر انہیں عبور اور تسلط حاصل ہے. لیکن تقسیم بندی کے اعتبار سے 30 کا میں نے انتخاب کیا ہے قرآن کے جز کے مطابق، کہ قرآن میں 30 پارے ہیں اور ان کے معلومات بھی 30 کے مطابق. عربی حروف کے بارے میں
اور اگر تمام پروگراموں کو تمام ان کے معلومات کا مظاہرہ کیا جائے کسی پروگرام میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ شاید 5 دن یا 10 دن کے اندر بھی تمام چیزوں کا مظاہرہ مختصراً اور بعض چیزوں کا۔ حروف کے سلسلے میں پوری ہو جائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ 30 طریقے، جیسے کہ آج بھی بہت سے نمائندے اخباروں کے آئے تھے کہ 30 طریقے کیسے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ حروف کے سلسلے میں کہ آپ دیکھیں کہ حروف کے سلسلے میں کتنی معلومات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ مجتبیٰ صاحب اب یہ بتائیے کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ 28۔ سنا آپ نے؟ یہ کتنی آسان بات ہے کہ کل 28 حروف ہیں۔ انہی 28 حروف کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آج قرآن کی صورت میں ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ مجتبیٰ صاحب ان 28 حروف کو آپ شروع سے آخر تک اس وجہ سے بھی پڑھیے کہ ہمارے بہت سے بچے ہیں کہ جو عربی حروف نہیں جانتے، اور اگر آپ عربی حروف کے نام نہیں جانتے تو آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی دلیلیں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ تمام حروف کو شروع سے آخر تک پڑھیے، بہت غور سے سنیے گا۔ عربی حروف کے نام: الف با تا سا جیم آ خا دال زال را زا سا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف لا کاف لام میم نون وا ہا واو یا۔ ان تمام عربی حروف کو آخر سے اول تک پڑھیے۔ یا وا لام۔ ایک منٹ دیکھیے، ابھی آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ بچے نے جو عربی حروف کا تلفظ بیان کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو قواعد پڑھائیں چاہے عربی قاعدہ پڑھائیں، سب میں الف بے تے سے جیم ہے خے الگ، یہ اردو ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ عربی میں حروف الف بے تے سے نہیں ہوتے ہیں، اردو میں عربی میں الف با تا سا یوں حروف استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخر آتے آتے اردو میں یہ 2 طرح کی ہو جاتی ہیں، ایک چھوٹی یہ ہوتی ہے، ایک بڑی یہ ہوتی ہے۔ عربی میں 2 طرح کی یہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عربی قاعدے میں بھی 2 یہ لکھی ہوئی ہیں۔ عربی میں 2 چشمی ہے کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہمارے عربی قاعدے میں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے روز اول سے عربی اردو ایسا مکس ہو گیا ہے کہ کبھی عربی پڑھنے والا اردو میں عربی پڑھتا ہے، کبھی اردو پڑھنے والا عربی میں اردو پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ نہ مدرس کو اتنی فرصت ہے کہ دونوں کو الگ کر کے سمجھائے، نہ بچوں کو اتنی دلچسپی ہے کہ دونوں کو الگ الگ سمجھے۔ یہ پہلی بات ابھی آپ نے دیکھی کہ بچے نے ماشاءاللہ حروف کو الف سے لے کے یہ تک آپ کو سنایا۔ ان کے بعد جو حروف کے سلسلے میں اور آیات کے سلسلے اور پورے قرآن مجید کے بارے میں جو ایک کمال حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اول سے آخر تک پڑھوا لیں اور چاہیں تو آخر سے اول تک پڑھوا لیں۔ یعنی سورہ حمد مثلا آپ اگر پڑھیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت اس کے بعد رحمٰن الرحیم ولا الضالین تک، یعنی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ اگر آپ مجتبیٰ صاحب سے دریافت کریں گے تو یہ پہلے آپ کو سنائیں گے پہلی آیت سے 7ویں آیت تک، پھر بتائیں گے 7ویں آیت کون سی ہے، 6ٹھی کون سی ہے، 5ویں کون سی ہے، 4تھی کون سی ہے اور پہلی آیت کون سی ہے، سلسلے وار۔ اسی طریقے سے ابھی آپ نے الف سے لے کے یا تک سن لیا، اب انہی حروف کو سنیے آخر سے اور اپنے ذہن پر زور دیا۔ اگر یہ کام آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ یا واو نون میم لام قاف قاف فا غین عین ذا تا صاد شین سین ذال دال خا ہا جیم سا تا با الف۔ شاباش، اللہم صلی علی محمد۔ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ 28۔ 28 حروف ہیں۔
اب ان حروف کو آپ کیوں اس طریقے سے پڑھیں گے؟ الف با تا سا، اگر آپ نے با کو بے پڑھ دیا اور قرآن میں کہیں آیا ہے تو تلاوت غلط ہو جائے گی، جیسے ابھی آئے گی باتیں کہ کیوں اسی نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ 1 سے لے کر کے 28 تک آپ کوئی بھی گنتی بتائیں، یہ بتائیں گے کہ اس گنتی پر کون سا حرف ہے، کوئی بھی گنتی آپ 1 سے لے کر کے 28 تک۔ کون سی گنتی؟ واو، با بے کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ با کون سا حرف ہے؟ دوسرا دوسرا حرف ہے۔ میم، میم کون سا حرف ہے؟ حرف میم کون سا حرف ہے؟ 24 24 پہ میم ہے۔ چارٹ ہمارا سامنے ہے، اگر خود مولانا صاحب کہیں کوئی بھی آپ حرف پوچھئے، یہ بتائیں گے کہ کس نمبر پہ ہے، اور نمبر پوچھئے یا حرف بتائیں گے۔ اسی ارے حروف کے بارے میں کیا ہے؟ 1 سے لے کے حروف اور آیات کے حروف، چلیے حروف تو معلوم ہے، حروف کی آیات کا رابطہ اچھا، یہ تو صرف الفبا کے اعتبار سے تھا۔ اب قرآن میں کل کتنے سورہ ہیں؟ 114 114 سورہ ہیں۔ اب ان تمام سوروں کو حروف کے اعتبار سے ان کے نام آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی حرف منتخب کریں، یہ بتائیں گے کہ اس حرف سے قرآن میں کتنے سورہ ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ قرآن مجید میں کس حرف سے کون سا سورہ شروع ہوتا ہے، دال، دال، پورے قرآن میں دال سے کتنے سورہ ہیں؟ 1 سورہ، دال سے صرف 1 سورہ ہے، وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ دخان۔ سورہ دخان۔ سورہ دخان کیسے شروع ہوتا ہے؟ سورہ دخان، یعنی ابھی اس میں سورہ بتا رہے ہیں، سورہ کا نام، اور کوئی حرف؟ سورہ نہیں، سورہ کا نام، سورہ کا نام، جتنے نام سوروں کے ہیں اس میں دال سے ایک ہی سورہ کا نام ہے جس کو کہتے ہیں سورہ دخان۔ آپ نے سورہ کے نام کے بارے میں پوچھا کہ سورہ کے بارے میں؟ الف، الف سے پورے قرآن میں کتنے سورہ ہیں؟ 15۔ کچھ کے نام بتائیے۔ آل عمران، انعام، اعراف، انفال، ابراہیم، اسراء۔ پورے قرآن میں 114 سوروں میں 15 سورہ الف سے شروع ہوتے ہیں، اور کوئی حرف؟ آپ لوگوں نے سن لیا باقاعدہ کہ نہیں؟ جو الف سے سورے شروع ہوتے ہیں پورے قرآن میں یا سے آل عمران، اعراف، انعام اور اسراء، اسراء۔ ابراہیم۔ ہاں، احسن۔ اور عین سے، عین سے کتنے سورہ ہیں قرآن میں؟ 5۔ 5 سورہ ہیں۔ کون کون سے؟ عنکبوت، عبس، حشر، عادیات، عصر۔ احسن، شاباش۔ ابھی جو آپ نے پڑھیے آپ لوگ، کم سے کم ایک صلوات تو پڑھیے۔ دیکھیے ایک بات کا خیال رکھیے گا، ابھی تک جو آپ کے جوابات ہیں آپ خالی سوروں کے نام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ابھی کسی نے سورے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کس حرف سے کون سا سورہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جتنے جوابات ہیں وہ سوروں کے نام کے بارے میں ہیں۔ 114 سوروں کے جو نام ہیں، دال سے کتنے سورے ہیں، عین سے کتنے سورے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہوا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو خود سورے کے بارے میں پوچھیں کہ الف سے کون سا سورہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ نے سنا کہ میں نے کہا کہ عربی حروف کو ان کے نام کے ساتھ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ پورے قرآن میں حروف مقطعات سے کتنے سورہ شروع ہوتے ہیں؟ 29۔ پورے قرآن میں 29 سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ اب حروف مقطعات کی معلومات آپ ان سے دیکھیں۔ ان 29 حروف سوروں میں سے کتنی مرتبہ حروف مقطعات کی تکرار ہوئی ہے؟ 78۔ 78 حروف ہیں کہ جو کل
تکرار کی صورت میں حروف مقطعات کی صورت میں قرآن میں آئے ہیں۔ اب ان جو بچے نہیں جانتے حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو قرآن میں شروع میں پائے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے ہیں یہ کل 78 حروف ہیں جن سے یہ سب بنے ہیں، جو قرآن مجید کے مختلف سوروں میں پائے جاتے ہیں۔ مجتبیٰ صاحب حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ نکلیں گے، آ جائیے۔ حروف جو بسم اللہ۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے آپ بتائیے حروف مقطعات کی تعریف کیا ہے؟ وہ حروف جن کا پڑھنا قرآن میں ان کے نام اندازہ کر لیا آپ نے کہ اردو چونکہ ان کی زبان وہاں کے لحاظ سے نہیں ہے، تسلط انہیں فارسی میں ہے، تعریف انہوں نے کر دی کہ وہ حروف کہ جنہیں ان کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے حروف مقطعات کہا جاتا ہے انہیں۔ کہ یہ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14 کل کتنے سورہ ہیں؟ کل کتنے حروف ہیں؟ 14 سورہ ہیں۔ حروف مقطعات کی تعریف کیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ پڑھا جائے، اور مفسرین نے کیا کہا ہے کہ حروف مقطعات کا ترجمہ اور معنی کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے راسخون فی العلم کے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ 14، اور ہمارے معصومین کی تعداد کیا ہے؟ 14۔ نہ ان 14 کو کسی نے ابھی تک صحیح معنوں میں پہچانا ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ 14 حروف ہیں کہ جو حروف مقطعات، یہ 14 حروف کون کون سے ہیں؟ صراط علینا حق نمسکہ۔ ان 14 حروف کو کتنی آسانی سے آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس پر متمسک ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں کہ جو حروف مقطعات کی صورت میں آئے ہیں۔ اب ان حروف مقطعات کی آپ تقسیم کریے کہ ایک حرفی حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 3 حروف ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات ایک حرف میں، ایک حرف کی صورت میں، وہ 3 کون کون سے ہیں؟ صاد، قاف، نون۔ شاباش۔ صاد، قاف، نون، یہ صرف 3 حروف ہیں کہ جو ایک حرفی ہیں اور پہلی صورت ہے۔ 2 حرفی حروف کون کون سے ہیں حروف مقطعات میں؟ 4 حرف۔ کون کون سے؟ یاسین، طہ، طاسین، حامیم۔ احسن، شاباش۔ پورے قرآن میں آپ تلاش کریں گے تو 4 کے علاوہ 5واں کلمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ طہ، یاسین، حامیم اور طاسین۔ 3 حرفی حروف مقطعات کون کون سے ہیں؟ الف لام میم، الف لام را، طاسین میم۔ 3 یہ 3 حرفی 3 ہے پورے قرآن میں۔ 4 حرفی کون کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 5 حرفی کون کون سے ہیں؟ حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ شاباش، احسنت۔ یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں۔ اب یہ اہم چیز جس کو میں نے اشارہ کیا ابھی کہ قرآن حفظ کرنا بہت آسان ہے لیکن قرآن کو بھلانا مشکل۔ پورے قرآن کو الف با الفابیٹ کے اعتبار سے میں نے مرتب کیا ہے، اور آپ لوگوں میں سے بھی سوال کریں گے اور کچھ سوالات مولانا کریں گے۔ اس 28 حروف میں کوئی حرف ایسا ہے جس سے قرآن مجید کا کوئی سورہ شروع نہ ہوتا ہو؟ 3 حرف ہیں۔ کون کون؟ حرف صا، حرف خا، حرف وا۔ اللہم صلی علی 28 حروف میں 3 حرف ایسے ہیں جن سے قرآن مجید کا کوئی سورہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ بتایا تو پھر بتا دو بیٹا۔ سا کے 3 نقطے والا جس کو ہم سے کہتے ہیں، ہاں، سا، اور دوسرا بتائیے خا جسے ہم خے کہتے ہیں، صحیح تلفظ خا، اور تیسرا حرف ظا، ظا جسے ہم زو کہتے ہیں، تو زو۔ ہاں،
یہ 3 حرف ایسے ہیں کہ جن سے کوئی سورہ یعنی کوئی سورہ ان نام سے نہیں شروع ہوتا ہے انگلش سے۔ اب یہ 28 حروف کو کس طریقے سے انہوں نے مسلط کیا ہے؟ پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6236 6200 وہی نقشہ یہ۔ 6236 اب یہ ہاں ان 28 حروف میں سے آپ کوئی بھی حرف منتخب کریں، یہ بتائیں گے کہ اس حرف سے پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہوتی ہیں، کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ میں ایڈریس، میں صفحے، میں آیت، میں شمارے کے، میں صفحے کے۔ بسم اللہ۔ کون سا؟ دال۔ پورے قرآن میں دال سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں آپ بتائیے؟ 3 آیتیں۔ 3 آیت صرف؟ ماشاءاللہ۔ کون کون سی؟ پورے قرآن میں دال سے صرف 3 آیتیں ہیں۔ 6236 آیتوں میں سے پورے قرآن میں فقط 3 آیتیں ہیں جو دال سے شروع ہوتی ہیں۔ کون سی آیت؟ آیتیں پڑھیے اور وہ پورا وہ بتائیے۔ پہلی آیت سورہ نساء آیت 95 کون سا سورہ؟ نساء سورہ نساء آیت نمبر 96 آیت نمبر صفحہ پیج نمبر 94 پیج نمبر 1 منٹ 94 آیت نمبر 96 96۔ یہ 96 آیت جو ہے داہنی طرف ہے یا ایک بائیں منٹ طرف؟ ٹھہر جائیے۔ آیت نمبر 96 ہاں جو دال سے شروع ہوتی ہے، کون سی آیت ہے یہ؟ درجات منها مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ شاباش۔ کس یہ پہلی آیت ہے قرآن میں اور دال سے شروع ہوتی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 96 96۔ کس سورے میں ہے؟ سورہ نساء سورہ نساء۔ قرآن مجید میں کس صفحے پر ہے؟ 94 94۔ یہ صفحہ 94 یہ صفحہ داہنی طرف ہے کہ بائیں طرف ہے؟ بائیں طرف۔ بائیں طرف۔ یہ آیت یہ آیت جو ابھی اوپر آپ ہے نے کہ پڑھی نیچے ہے؟ شروع صفحے میں ہے یا آخر صفحے میں یا شروع وسط صفحے میں؟ اول ہاں اول صفحہ۔ اول صفحہ۔ اس اول اعتبار صفحہ سے یہ تھی اوپر، یہ آیت ہے۔ کہ قرآن عثمان طٰہٰ جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اور دنیا میں مقبول ترین قرآن یہی قرآن ہے، خط عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا۔ دوسری آیت کون سی ہے دال سے؟ سورہ یونس سورہ یونس صفحہ نمبر صفحہ نمبر 209 پیج نمبر 209 209 آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 پیج نمبر 209۔ اب آپ دیکھیے کہ مولانا صاحب کو اتنا تسلط کامل ہونے کے باوجود انہیں تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے، انہیں پڑھنے میں آسانی ہے۔ کچھ بتاؤ۔ میں نے دوپہر میں خواجہ مسجد میں بچوں کو ممبر پر اسی لیے بٹھایا تھا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ ہاں پھر بتاؤ سورہ یونس۔ ہاں صفحہ 209 آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 صفحہ 209، یہ دیکھیے 209 آیت نمبر 10۔ کون سی آیت ہے؟ آیت پڑھیے۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ شاباش۔ یہ آیت سورہ یونس کی ہے، 209 نمبر پیج پر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ 209 نمبر پیج آپ کے قرآن میں داہنی طرف ہے کہ بائیں طرف ہے؟ دائنی طرف ہاں دائنی طرف داہنی طرف دیکھیے، داہنی طرف ہے۔ اوپر ہے کہ نیچے ہے یہ آیت؟ شروع میں ہے کہ آخر میں ہے کہ بیچ میں؟ بیچ میں بیچ میں، یہ دیکھ لیجیے آیت ہے۔ بیچ کا اور شروع کا معیار یاد رہے کہ اگر 5 سطر پہلے کی آیتیں ہیں، 5 سطر سے شروع ہوتی ہیں 1 سے 5 تک تو شروع شمار ہوں گی، 6 سے لے کر کے 10 تک اگر ہے تو وسط شمار ہوگی، اور اگر 11 سے لے کر کے 15 تک ہے تو وہ آخر صفحہ شمار ہوگی۔ تیسری آیت دال والی کہاں ہے؟
سورہ صافات. صافات. سورہ صافات ٹھہر جاؤ، گڑبڑ نہ کرو. صفحہ نمبر. صفحہ نمبر. ہاں، صافات کون سی آیت؟ آیت نمبر 9. 9. آیت نمبر 9. آیت نمبر 9. پیج نمبر. آیت نمبر 9، پیج نمبر، صفحہ نمبر 446. 446. یہ پیج دائیں، یہ پیج، یہ صفحہ داہنا ہے کہ بایاں؟ بایاں. بایاں. یہ دیکھیے اوپر آیت ہے کہ نیچے؟ بیچ میں. بیچ میں. یہ دیکھیے 8 نمبر آیت ہے، 5 کے بعد ہے، لہذا اس کو 20 کہتے ہیں. آیت پڑھیے. آیت کون سی تھی؟ آیت نمبر 9. ہاں، آیت کون سی ہے؟ دحورا ولہم عذاب واصب. ظہوراً ولہم عذاب واصب. یہ دیکھ لیجیے. صلی علی اور کوئی حرف؟ یہ ایک حرف منتخب کیا تھا دال. کوئی بھی حرف آپ منتخب کریں الف سے یا تک. یا. پورے قرآن میں یا سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں؟ یہ سے کتنی آیتیں ہیں پورے قرآن میں؟ 343. 343. 300 ہاں 43. شاباش. 343. اب 343 اگر سب پڑھی جائیں گی تو فرصت ہی ہو جائے گی. تم ایسا کرو کہ خالی آیتوں کا شروع بتا دو. شروع آیتیں. پہلی آیت جو یا سے شروع ہوتی ہے. نہ نمبر کی ضرورت ہے، پیج کی ضرورت، خالی آیتیں بتاؤ. ایک طرف سے 2 4 10 آیتیں بتاؤ. يكاد البرق يخطف أبصارهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها يا بني 4 يا بني. شاباش. 2 بار يا بني إسرائيل. اگر آپ چاہیں تو جتنی آیتیں ہیں 346 وہ سب پڑھ کے بھی سنا دیں گے. میں صفحہ نمبر، میں آیت نمبر. اور کوئی حرف؟ لیکن اور کوئی حرف؟ جعلنا لہم لسان صدق علیہ. نہیں، ایک ہر پروگرام کا ایک جو ترتیب ہے اس ترتیب کو برقرار رکھیے. یہ خود ایک مستقل ایک ہمارا پروگرام ہے کہ آپ پورے قرآن سے، جب وہ کلمے کی وہ ہوگی، آپ پورے قرآن سے کوئی بھی کلمہ آپ پڑھیں گے یہ بتائیں گے کہ کلمہ کہاں پر ہے. میں صفحے، میں ایڈریس، میں آیت. آج کا پروگرام جو ہے اس کا تعلق صرف حروف سے ہے. یہ ابھی حروف. انشاءاللہ کل جب خواجہ مسجد میں آپ آئیں گے تو وہاں آیتوں کے بارے میں جو سوال بھی کرنا ہو کیجئے. آج جو سوال کرنا ہے وہ حروف کے بارے میں کیجیے تاکہ پروگرام گڑبڑ نہ ہونے پائے. اور کوئی حرف؟ ہاں. الف کے جیسے آیت ہے. الف سے. الف سے پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1218. 1218. الف سے قرآن مجید میں 1218 آیتیں ہیں. پہلی آیت جو الف سے شروع ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت الف سے الرحمن الرحیم. شاباش. تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. چوتھی آیت اهدنا الصراط المستقیم. شاباش. 4 تو سورہ حمد بھی نکل آئیں. اور آگے آخری آیت جو الف سے شروع ہوتی ہے الذي يبث في صدور الناس. احسنت. شاباش شاباش ماشاء اللہ. چلیے اس سے بہتر یہ کہ ایک طرف سے شروع کریں. الف کا تو مسئلہ حل ہو گیا. بے سے کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں، پورے قرآن میں با سے کتنی آیتیں ہیں؟ 63. 633. 633. 633 آیتیں ہیں جو بے سے شروع ہوتی ہیں. تے سے تا. با سے پھر سے بتائیے. فارسی یا اردو بتائیے، فارسی بتائیے. با سے. شست سے فارسی. ہیں؟ شست سے فارسی. 63 وہ بتا رہے تھے. 63. اچھا 63. اس میں صفحہ پڑھ لیں، دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. ہاں. دوسرے صفحے پہ با سے آیتیں. خیر چلیے. اور تا تے سے کتنی آیتیں ہیں؟ 64.
64 اور سا سے 109 109 اور جیم سے 14 14 جیم سے 14 آیتیں ہیں قرآن میں. اب ہے دیکھیے ہا سے اب ان کو کس طریقے سے مثلا جیم سے انہوں نے کہا کہ جیم سے پورے قرآن میں 14 آیتیں شروع ہوتی ہیں. پہلی آیت جو جیم سے شروع ہوتی ہے کون سی ہے؟ سورہ مائدہ صفیہ. قرآن سے دیکھ لیجیے قرآن. ہاں اسی میں تو نہیں ہوگا. ہاں کون سا سورہ ہے؟ سورہ مائدہ صفحہ نمبر. ہاں جیم سے پہلی آیت. سورہ مائدہ ہاں آیت نمبر 97. اچھا 97. پیج نمبر صفحہ نمبر 124. 24 آیت کیا ہے؟ آیت پڑھیے شروع کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما اچھا للناس. ماشاء اللہ. قرآن میں آخری آیت جیم سے کون سی ہے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. احسن. ہے سے پہلی آیت کون سی ہے قرآن میں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. ماشاء اللہ. اور یہ ہے سورہ سے کیا آیت آخری ہے؟ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. ہے سے آخری آیت قرآن میں کون سی ہے؟ ہاں حتی سے. زرتم المقابر. ہاں تو یہی آخری ہے بھی حتی زرتم المقابر. یہی آخری آیت ہے بھی. خاص ہے پہلی آیت کون سی ہے؟ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جس طرح جناب مجتبیٰ رضوی صاحب نے 11 مہینے میں اتنے معلومات قرآن مجید ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی طرف سے 51,000 روپیہ اس بچے کو بطور انعام دیا جائے گا. اور شاید کوئی نہ کوئی مرد مومن ایسا بھی ہوگا جو اتنا ہی انعام اور دے گا اگر سال بھر کے اندر کوئی بچہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کر لے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ایک منٹ آپ لوگ تشریف رکھیں. اچھا یہ تو معلومات آپ کے دیکھ لیے لوگوں نے. اب آپ کی زبان سے ایک مختصر سا سورہ اس کی تلاوت بھی سننا چاہتے ہیں. مومنین آپ کی زبان سے ایک سورے کی تلاوت بھی سننا چاہتے ہیں. مختصر تلاوت آپ کر دیں کوئی سورہ. میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہاں کے مومنین میں قرآن کے سلسلے میں ذوق و شوق نہیں ہے. خود آپ کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ بہت زیادہ ذوق و شوق پایا جاتا ہے. لیکن فرق وہاں کے ماحول میں ایران کے ماحول میں یہ ہے کہ وہاں پروگرام ہم بند کرتے ہیں اس کے بعد گھنٹوں ہمیں نہیں چھوڑا جاتا. یہاں یہ ہے کہ پروگرام بند ہونے سے پہلے بہت سے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. جبکہ ابھی حروف کے سلسلے میں اتنی دلچسپ بات باقی تھی کہ جس سے آپ بہت محظوظ ہوتے. مثلا پورے قرآن میں کوئی بھی سورہ آپ منتخب کریں 1 سے لے کر کے 114 سورہ تک کوئی بھی سورہ آپ منتخب کریں یہ بتائیں گے کہ اس سورہ میں کتنے حروف ہیں. مولانا آپ 1 سے الف سے کوئی بھی سورہ آپ کسی بھی سورہ کا نام لیں. کوئی بھی سورہ آپ پڑھ کے سنائیں اپنی مرضی سے کوئی ایک سورہ تلاوت آپ کریں. مثلا میں خود سورہ حمد میں کتنے حروف ہیں؟ 143. اس طریقے سے اب آپ پورے سوروں کوئی بھی سورہ آپ لیں گے تو اس سورہ میں بتائیں گے. اس کو آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا سورہ مثال کے طور پر چیلنج کے لیے تاکہ آپ اس پر کام کریں. سورہ ناس میں کتنے حروف ہیں؟ 80. آپ جا کر کے ایک حرف کو گنیے. سورہ ناس جو قرآن کا آخری سورہ ہے اس میں 80 حروف ہیں. اب ایک سورہ کی آپ تلاوت کر دیجئے اور جلسے کا اختتام. کوئی بھی سورہ آپ پڑھ دیں. سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھ دیں.
اللہ کوئی سورہ پڑھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن کی جو تلاوت کی آپ نے ملاحظہ بھی کیا کہ وہاں کی طبیعت بھی خراب تھی، وہاں ایران میں بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی، جس کا مشاہدہ آواز سے بھی ہو رہا ہے. مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جلسے کے وبرکاتہ.